ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں تھامس نام کا ایک بڑا آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک مہربان اور نرم روح تھا، لیکن زندگی اس پر مہربان نہیں تھی۔ اس کی بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے اسے اپنے 3 بچوں کی پرورش کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تھامس نے ایک کسان کے طور پر انتھک محنت کی، لیکن زمین غریب تھی اور فصلیں بھی اکثر کم ہوتی تھی۔ اتنی مشکلات کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنے بچوں کو اولین ترجیح دی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے کپڑے ہوں۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، تھامس بوڑھا اور کمزور ہوتا گیا۔ برسوں کی مشقت سے اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ کٹے ہوئے اور کھردرے تھے۔ اس کے بچے جو اب بڑے ہو چکے تھے اپنی قسمت کی تلاش کے لیے شہر چلے گئے تھے۔ وہ شاذ و نادر ہی تشریف لاتے تھے، اپنی زندگیوں میں بہت مصروف رہتے تھے کہ اپنے بوڑھے والد کے لیے سوچ بچار نہ کر سکے۔ تھامس اکثر چمنی کے سامنے بیٹھا میز کے ارد گرد خالی کرسیوں کو گھورتا، ان دنوں کی آرزو کرتا جب اس کے بچے جوان ہوئے اور گھر ہنسی سے بھر جاتا۔ ایک دن تھامس بیمار ہو گیا۔ اس کا جسم جو برسوں کی محنت سے اکتا گیا تھا اب بیماری سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے اور وہ اپنے بچوں کو آخری بار دیکھنا چاہتا تھا۔ بڑی کوشش کے ساتھ اس نے انہیں خط لکھا، ان سے گھر آنے کی التجا کی۔ اس نے ان سے ایک عظیم خزانے کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ واپس آ جائیں امید ہے کہ دولت کا وعدہ انہیں واپس آمادہ کر لے گا۔ جب بچوں کو خط ملا تو وہ حیران ہو گئے۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کو ایک غریب آدمی سمجھتے تھے، لیکن خزانے کے ذکر نے ان کا تجسس بڑھا دیا۔ اپنی وراثت کا دعویٰ کرنے کے شوقین وہ واپس گاؤں کی طرف بھاگے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کو بستر پر پڑے کمزور پایا۔ وہ ان کو دیکھ کر کمزوری سے مسکرایا۔ اس کا دل خوشی سے پھول گیا۔ میرے بچے، اس نے سرگوشی کی، میں بہت خوش ہوں، تم نے آ کر مجھے بہت خوش کر دیا۔ بچوں نے پرجوش نظروں کا تبادلہ کیا، سونے اور زیورات کے سینوں کا تصور کرتے ہوئے۔ لیکن تھامس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو خزانہ دوں، آپ کو ایک کام کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، آپ کو کھیت میں گندم کی کٹائی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ تیار ہے اور اگر اسے جلد جمع نہ کیا گیا تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ بچے مایوس ہو گئے۔ ان سے توقع تھی کہ وہ دولت کے حوالے کیے جائیں گے، نہ کہ کام پر بھیجے جائیں گے، لیکن وہ راضی ہو گئے یہ سوچ کر کہ یہ اس خزانے کی ادائیگی کے لیے ایک چھوٹی سی قیمت ہے جس کا انہیں انتظار تھا۔ اگلی صبح وہ میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ سورج گرم تھا اور کام مشکل تھا۔ انہوں نے برسوں سے دستی مشقت نہیں کی تھی اور ان کے ہاتھ جلدی سے زخمی ہو گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کام کیا کچھ بدلنا شروع ہوا۔ وہ باتیں کرنے لگے، شہر میں اپنی زندگی کی کہانیاں سناتے، پرانی یادوں پر ہنستے اور اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتے۔ سالوں میں پہلی بار انہوں نے ایک بانڈ کو دوبارہ زندہ کرتے ہوئے محسوس کیا۔ دن کے اختتام تک گندم کی کٹائی ہو چکی تھی اور بچے تھک چکے تھے لیکن مطمئن تھے۔ وہ خزانے کا دعویٰ کرنے کے لیے بے چین ہو کر گھر لوٹے، لیکن جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو خاموش پڑے ہوئے پایا۔ ان کے چہرے پر پرامن مسکراہٹ تھی۔ اس کی نیند میں انتقال ہو گیا تھا۔ بچے دل شکستہ تھے۔ انہیں بہت دیر سے احساس ہوا کہ ان کے والد جو حقیقی خزانہ انہیں دینا چاہتے تھے وہ سونا یا جواہرات نہیں بلکہ خاندان کی محبت اور اتحاد تھا۔ ان کی اپنی زندگیوں پر اتنی توجہ مرکوز تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وہاں ہونے کی اہمیت کو بھول چکے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد کی آخری رسومات کی تیاری کی تو انہوں نے ایک دوسرے کے قریب رہ کر اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس کی یاد کا احترام کرنے کا عہد کیا۔ انہوں نے چھوٹے فارم کو آپس میں تقسیم کر کے اسے خوشحال بنانے کے لیے مل کر کام کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ فارم پروان چڑھا اور اسی طرح ان کے تعلقات بھی بڑھے۔ برسوں بعد جب وہ بوڑھے اور سرمئی ہو جاتے تو وہ چمنی کے پاس بیٹھتے جیسا کہ ان کے والد کیا کرتے تھے اور اپنے بچوں اور پوتوں کو بوڑھے آدمی اور اس کے خزانے کی کہانی سناتے۔ وہ انہیں یاد دلائیں گے کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت مادی دولت نہیں بلکہ خاندان کی محبت اور بندھن ہے۔ اور اس طرح تھامس کی میراث سونے یا زیورات میں نہیں بلکہ اس کے بچوں کے دلوں اور اسباق میں رہتی ہے۔ اگرچہ غیر محسوس ہوتا تھا لیکن پیسے سے خریدی جانے والی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا۔ تو اس کہانی سے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ خاندان کی محبت اور اتحاد ہے۔ مادی دولت آ سکتی ہے لیکن جو بندھن ہم اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹتے ہیں وہ ابدی اور انمول ہیں۔ ان رشتوں کی قدر کریں اور ان کی پرورش کریں کیونکہ یہی زندگی کی حقیقی دولت ہے۔